ان کی دوسری بڑی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پہلی دوسری تیسری شادی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ان کو اولاد کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ان کو خاندان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ان کو تعلیم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ صرف چند ان کی شرائط ہوتی ہیں، ان کی شادی پہ کھانے وغیرہ کا خرچہ ہوتا ہے، اور شادی پہ کپڑے جوتی کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ افورڈ کرو اور نکاح کرو۔ جو وہ افورڈ کر لیتا ہے تو وہ نکاح کر لیتا ہے۔ جن کی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتے، وہ بہت شرم محسوس کرتے ہیں، یا ہاں بھائی بچیوں والے بھی کبھی کسی کے پاس گئے تو تاکہ وہ خفیہ طریقے سے ہمارے پاس رابطہ کر کے اپنی فریاد یا اپنی جو منشا ہے وہ ظاہر کر سکے، اور ہم ان کے لیے خفیہ ہی طریقے سے رشتہ تلاش کر کے ان کو دے سکیں۔ کہتے ہیں پاکستان کے اندر انسان کو بیوی اچھی مل جائے اور سعودیہ کے اندر اچھا کفیل مل جائے تو دنیا میں اس کے لیے جنت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ عثمان الخیر ریسرچ سینٹر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ تو آج آپ کے سامنے چند نئی باتیں، نئے تجربات لے کر حاضر ہوا۔ یہاں سعودیہ کے اندر ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں، تو کافی عرصے سے یہاں آیا ہوں، کچھ کام کے سلسلے میں، کچھ روزہ رسول پر، اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضری کے لیے گھر سے یہاں حاضر ہوا۔ تو یہاں جو لوگ ہیں پاکستانی، وہ ایک ہی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں پاکستان کے اندر انسان کو بیوی اچھی مل جائے اور سعودیہ کے اندر اچھا کفیل مل جائے تو دنیا میں اس کے لیے جنت ہے۔ تو ہے بھی حقیقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو خوش قسمت ہے وہ شخص جس کو بیوی اچھی مل گئی اور خدمت گزار مل گئی، احساس کرنے والی، محبت کرنے والی، خدمت کرنے والی بیوی مل جائے تو یہ لبرل، یہ تعلیم یافتہ، یہ مستقبل، یہ کلچر، یہ مزاج، یہ سب کچھ بھول جاؤ گے۔ جو چیزیں آپ کہتے ہو نا، مزاج نہیں ملتا، یہ نہیں ملتا، یا وہ نہیں ملتا، یا ایسے نہیں ہوگا، یا برادری نہیں ہوگی، یہ ساری چیزیں بھول جاؤ گے۔ ایک دفعہ اس جیسی اس صفات کی بیوی سے رشتہ کر کے دیکھو۔ تو ہم بھی زیادہ تر جو آج کوشش کر رہے ہیں آج کل، وہ پہاڑی لڑکیوں کی کر رہے ہیں، کیونکہ پہاڑی لڑکیوں میں یہ صفات عموماً پائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے کلچر کی وجہ بیس پر، ان کے ماحول کی وجہ سے، ان کے وہاں کی طرح زندگی کی وجہ سے۔ اور اب جو رشتے ہیں ہمارے پاس چار، یہ بھی پہاڑی علاقوں کے ہیں، کلاش کے قریب علاقہ ہے وہاں کے ہیں، تو یہ اور ارجنٹ ہے۔ تو آپ سے ان کے بارے میں ڈیٹیلز جاننے سے پہلے آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیا کریں، تاکہ کسی ہمدرد کے ساتھ، کسی مخلص کے ساتھ، کسی تنگ دست کے ساتھ، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں، وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتے، وہ بہت شرم محسوس کرتے ہیں، یا ہاں بھائی بچیوں والے بھی کبھی کسی کے پاس گئے تو تاکہ وہ خفیہ طریقے سے ہمارے پاس رابطہ کر کے اپنی فریاد یا اپنی جو منشا ہے وہ ظاہر کر سکے، اور ہم ان کے لیے خفیہ ہی طریقے سے رشتہ تلاش کر کے ان کو دے سکیں، ان کی عزت بھرم بھی رہ سکے اور ان کا کام بھی ہو جائے۔ اس لیے چینل کو لنک ضرور کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کیا کریں، تاکہ اس میں ہمارا بھی فائدہ ہو جاتا ہے اور اس غریب کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کی بھرپور کوشش کیا کریں۔ تو باقی رشتے کے لیے آپ مناسب رشتوں کے لیے پاکستان میں، بیرون ممالک میں جہاں بھی ہیں، رابطہ کرنا چاہتے ہیں آن لائن رشتوں کے لیے، آن لائن نکاح کے لیے، آف لائن نکاح کے لیے، آن لائن رشتوں کے لیے، آف لائن رشتوں کے لیے، تو ہمارے نمبر آپ کے سامنے شو ہو رہے ہوں گے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ پر۔ آج پہاڑی لڑکیوں کی ہم کیوں زیادہ ترغیب دیتے ہیں؟ پہاڑی لڑکیاں ہارڈ ورک ہوتی ہیں، محنتی ہوتی ہیں، مخلص ہوتی ہیں اور خدمت گزار ہوتی ہیں۔ انسان کو لڑکی سے یہی چاہیے ہوتا ہے، اور بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ان میں اچھی ہوتی ہے کیونکہ مضبوط ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک بچہ پیدا کیا پھر اس کو سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے اس کے اندر، تو ایسا سسٹم نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کی کوشش کریں
جن کے پاس اللہ پاک نے دیا ہوا ہے، پہلی شادی ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، تو وہ اس کی کوشش کریں تاکہ اپنی زندگی اور ان کی زندگی آسان بنائیں۔ تو دوسرا، ان کی دوسری بڑی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پہلی، دوسری، تیسری شادی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ان کو اولاد کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ان کو خاندان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ان کو تعلیم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ صرف چند ان کی شرائط ہوتی ہیں، ان کی شادی پہ کھانے وغیرہ کا خرچہ ہوتا ہے، اور شادی پہ کپڑے جوتی کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ افورڈ کرو اور نکاح کرو۔ جو وہ افورڈ کر لیتا ہے تو وہ نکاح کر لیتا ہے، اور افورڈ وہ جو ہے خرچہ، وہ اگر چھوٹی برادری ہوگی، چھوٹا قبیلہ کنبہ ہوگا تو وہ مختصر سا ہوگا۔ اگر بڑا کنبہ، بڑا قبیلہ، بڑا آپ پسند کرتے ہیں تو اس حساب سے شادی کا خرچہ ہوگا۔ تو آپ اگر اللہ پاک نے استطاعت دی ہے، دوسری بیوی رکھ سکتے ہیں، تیسری رکھ سکتے ہیں، سنبھال سکتے ہیں۔ پر میں یہاں یہ کہتا ہوں کہ لوگ اسلام دین سمجھ کر یا بیویوں، اور کہتے ہیں ہمارے پاس استعداد ہے، دوسری تیسری شادی کر لیتے ہیں، پر اس میں گول مقول باتیں کرتے ہیں، یا بس کہتے ہیں وقت ٹپاؤ آگے دیکھی جائے گی۔ اس طرح کی اس معاملے میں، رشتے کے معاملے میں بالکل حرکتیں نہ کریں۔ یہ سیریس مسئلہ ہوتا ہے، کسی کی زندگی خراب یا صحیح ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے، اور ہمارے لیے بھی عذاب کا سبب ہے، آپ کے لیے بھی۔ اور کوشش کیا کریں کہ دوسری تیسری بیوی ہے تو اس کو الگ الگ دیں، تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ دیکھ دیکھ کر ان کے خون خشک نہ ہو، اور وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی جو اندر تڑپ ہو وہ نہ ان کے اندر پیدا ہو، اور ایک کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، دوسری کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، تیسری کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو پتہ بھی نہ ہو۔ تو اس کا ہم نے جو مسائل دیکھے ہیں باہر خلیجی ممالک میں یا دوسرے میں، وہ ایک ہی گھر بڑا ہوتا ہے تو ایک کمرے میں ایک کو رکھ دیا، دوسرے کو رکھ دیا، تیسری کو رکھ دیا، اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور ویسے اگر بظاہر غریب لڑکیاں ہوتی ہیں، خوش ہیں، پر اندر سے ان کے خون خشک ہوئے پڑے ہوتے ہیں، تو ان کے جو احساسات، جو فیلنگ یا جو کچھ ہوتا ہے وہ نہیں ظاہر ہو پاتا۔ اور مرد بھی سب کے ساتھ ایک انسان ہے تو ایکول نہیں چل سکتا، اس لیے اس کی کوشش کیا کریں۔ تو اور جو ارجنٹ ہمارے پاس پہاڑی لڑکیوں کے رشتے ہیں، ان میں ایک بیوہ ہے جس کے ساتھ ایک بچی ہے، تقریباً اس کی عمر 35 سال ہے۔ تو لاہور، اسلام آباد سے قریب سے کوئی بھی ہو تو وہ رشتہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ صاحب حیثیت اور مالی لحاظ سے مضبوط لوگ رابطہ کیا کریں، اوٹ پٹانگ یوں نہ ہمارا ٹائم خراب کیا کریں، یا اس طرح کی آ کے حرکتیں کرنی کہ ہم پیسے بعد میں دیں گے، ہم فیس بعد میں دیں گے، ہم پہلے کچھ نہیں دیں گے، ہمارے ساتھ فراڈ ہو چکا ہے، یہ ہو چکا ہے، وہ ہو چکا ہے، یہ ڈرامے نہ کریں، ٹھیک ہے، نہ ہمیں ان ڈراموں کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی مہربانی کیا کریں، خیال کیا کریں۔ دیکھیں، ایک بندے نے کام کرنا ہے، پاکستانیوں کا مزاج بنا پڑا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر میں عمرے پہ آیا ہوں تو اس نے اگر میرے سے 50,000 کمایا ہے تو میں کہوں کہ یہ ایجنٹ کھا گیا۔ ایجنٹ نے مجھے سہولیات بھی تو دی ہیں نا، گھر بیٹھے اس نے میرے لیے سارا کچھ اویلیبل آگر کیا ہے، مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی، ڈائریکٹ میں ہوٹل میں آیا ہوں، ڈائریکٹ میں نے وہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یا جہاں گاڑی میرے لیے سب سے پہلے پہنچی ہے اور اس نے مجھے پہلے متنبع کیا، ہر جگہ میری سپورٹ کر رہا ہے، تو اس نے کمایا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس نے کام نہیں کیا، سروس نہیں دی، تو جو سروس دے رہا ہے تو اس نے پیسے لینے ہیں، اور پیسے بھی ایڈوانس لینے ہیں، کیونکہ اس نے اپنی جیب سے لگانے نہیں ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال کر کے چلا کریں، تو اگلے کو کچھ نہ کچھ اتنا دے دیا کریں کہ بھئی وہ اپنا یہ کام آپ کا کر سکے، یوں بالکل ہاتھ کھڑے کر کے یا اگلے کو چور بازاری میں شامل کر کے نہ کیا کریں۔ تو ان میں ایک جو ہے یہ بچے والی ہے، بیوہ ہے، تو بچی اس کے ساتھ ہے، تو وہ کرنا چاہتے ہیں، ارجنٹ رشتہ ہے۔ اور ایک رشتہ ہے جس کی عمر تقریباً 22 سال ہے، تو کنواری ہے، وہ باہر کے ملک سعودیہ، دبئی یا باہر یورپ کے ممالک ہوں تو ان میں کرنا چاہتی ہیں۔ تو دوسری دو جو ہیں وہ ایف اے پاس ہیں، اور وہ بھی ایف اے پاس ہیں، اور 20-22 سال ان کی عمر ہے، کنواریاں ہیں۔ تو اور پاکستان میں کہیں بھی یا باہر کے ملک میں کہیں بھی رشتہ ہو تو وہ کر لیں گے۔ تو خوبصورت بچیاں ہیں، پڑھی لکھی ہیں، اور پہاڑی علاقوں سے تعلق ہے، کلاش کے ساتھ علاقوں سے، قریبی گاؤں سے ان کا تعلق ہے۔ تو جو بھی اس میں انٹرسٹڈ ہو تو رابطہ نمبر آپ کے سامنے ہے، آپ ضرور رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم بھرپور آپ کی خدمت کریں گے، رہنمائی کریں گے۔ دیکھیں، خرچہ آپ نے کرنا ہے، کام ہم نے کرنا ہے،
کام ہم نہ کریں تو پھر ہم گناہ گار ہیں، تو اور خرچہ آپ نہ کریں تو پھر آپ گناہ گار ہیں، ٹھیک ہے، کسی پر بلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آباد رہیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔